بہت ہی قابل اعتماد اور معتبر لوگوں نے حضرت جبلہ یحسبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم مروان ابن حکم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے۔ ہمارے ساتھ ایک شخص تھے جو رات کا اکثر حصہ تہجد میں گزارتے اور بہت کم سوتے تھے۔ کچھ دن تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا وہ کون ہے۔ بعد میں معلوم ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ حدیث سنائی۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کل قیامت کے دن کس طرح نجات ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کو دھوکہ نہ دو۔ اس شخص نے عرض کیا، ہم اللہ کو کس طرح دھوکہ دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ اس طرح کہ تم کام تو وہ کرو جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، مگر تمہاری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے ریاکاری یعنی دکھاوا ہو۔ ریا سے بچو، یہ شرک ہے۔ ریاکار شخص کو قیامت کے روز ان چار ناموں سے تمام مخلوق کے سامنے پکارا جائے گا، اے کافر، اے فاجر، اے دھوکے باز، اے نقصان میں رہنے والے، تیرا عمل ضائع اور اس کا اجر و ثواب ختم ہو گیا۔ آج یہاں تیرے لیے کچھ نہیں، اے دھوکے باز، جا ان سے اپنا اجر و ثواب طلب کر جن کو دکھانے کے لیے تو نے یہ عمل کیا تھا۔ راوی جبلہ کہتے ہیں، میں نے ان صحابی سے اللہ کی قسم دے کر پوچھا، کیا آپ نے خود یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا، بخدا میں نے خود یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ میں نے دانستہ اس میں اپنی طرف سے کچھ کم یا زیادہ نہیں کیا۔ اگر کچھ سہو یا بھول ہوگی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے عمل کی جزا و ثواب آخرت میں ملے، اس کے لیے ضروری ہے کہ عمل کرتے وقت اس کی نیت یہ ہو کہ وہ یہ عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور اس میں کسی طرح کی ریاکاری اور دکھاوا شامل نہ ہو۔ پھر وہ اپنے اس عمل کو بھول جائے تاکہ اس کے دل میں اس عمل پر تکبر اور گھمنڈ پیدا نہ ہو، کیونکہ کسی عمل کا کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے غرور و گھمنڈ اور ریاکاری جیسی علائشوں سے پاک و محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔